الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کل پریس اور دوسرا الیکٹرانک میڈیا جو ہے انٹرنیٹ وغیرہ، اس پر مسلم اور غیر مسلم دنیا میں ایک موضوع بڑی شدت سے موضوع بحث بنا ہوا ہے، اور یہ ہے ناموس رسالت کی پاسداری یا توہین رسالت کا قانون۔ ایک سچے مسلمان کے لیے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اس کے لیے سخت بے چینی کا باعث ہے کہ کسی بھی رسول کی، کسی بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی اہانت کی جائے اور اس کی ناموس پر کوئی حملہ کیا جائے۔ اور جب حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا سوال ہو، جنہیں خدا تعالیٰ نے افضل الرسل فرمایا ہے، تو ایک حقیقی مسلمان بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی گردن تو کٹوا سکتا ہے، اپنے بچوں کو اپنے سامنے قتل ہوتا تو دیکھ سکتا ہے، اپنے مال کو لوٹتے تو دیکھ سکتا ہے، لیکن اپنے آقا و مولا کی توہین تو ایک طرف، کوئی ایسا ہلکا سا لفظ بھی جس سے نہیں سن سکتا، جس میں سے ہلکا بھی شائبہ بھی ہو کسی قسم کی بے ادبی کا۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، مسلم دنیا میں خاص طور پر پاکستان میں بعض حالات کی وجہ سے یہ موضوع بڑا نازک موڑ اختیار کر گیا، اور اس وجہ سے دنیا کی نظریں آج کل پاکستان پر گڑی ہوئی ہیں، علاوہ اور بہت ساری وجوہات کے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور مغربی ممالک کے بعض سربراہان بھی اور پوپ بھی اس حوالے سے پاکستان کی حکومت سے مطالبات کر رہے ہیں۔ آج کل پریس میں یہ مغربی ممالک یا ترقی یافتہ کہلانے والے مسلمانوں کو اور اسلام کو ایک بھیانک، شدت پسند، عدم برداشت سے پرگروہ اور مذہب کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور دنیا میں پاکستان، افغانستان یا بعض اور مسلم ممالک کی مثالیں اس حوالے سے بہت زیادہ دی جانے لگی ہیں۔ بہرحال میں اس وقت اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ ناموس رسالت کے قانون کی مسلمانوں کے نزدیک کتنی اہمیت ہے اور اس کی کیا قانونی شکل ہونی چاہیے، یا اس حوالے سے غیر مسلم دنیا کیا فوائد حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور بعض حالات میں
مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہی ہے۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آج کہ میرے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر اگر کوئی ہاتھ ڈالنے کی ہلکی سی بھی کوشش کرے گا تو وہ خدا تعالیٰ کے اس فرمان کہ انا کفینا کل مستہزئین، یقیناً ہم استہزاء کرنے والوں کے مقابل پر تجھے بہت کافی ہیں، کی گرفت میں آ جائے گا اور اپنی دنیا و آخرت برباد کر لے گا۔ میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو یہ ہے کہ آپ کی عزت و مرتبے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر آن اس کی حفاظت فرما رہا ہے کہ جس تک دنیا والوں کی سوچ پہنچ بھی نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو ہر لمحہ بلند تر کرتے چلے جانے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں۔ بس یہ ہے وہ مقام جو صرف اور صرف آپ کو ملا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی نبی کی شان میں استعمال نہیں ہوئے، اور اس مقام کو اس زمانے میں سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے نے سمجھا ہے اور ہمیں بتایا ہے۔ آپ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سید و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدق و وفا دیکھیے، آپ نے ہر قسم کی بد تحریک کا مقابلہ کیا، طرح طرح کے مصائب و تکالیف اٹھائے لیکن پرواہ نہ کی۔ یہی صدق و وفا تھا جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے فضل کیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم درود و سلام بھیجو اس نبی پر۔ اس آیت سے فرمایا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف یا اوصاف کی تحدید کرنے کے لیے کوئی لفظ خاص نہ فرمایا۔ لفظ تو مل سکتے تھے لیکن خود استعمال نہ کیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال صالحہ کی تعریف تحدید سے بیرون تھی۔ کسی قسم کی آیت، اس قسم کی آیت کسی اور نبی کی شان میں استعمال نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میں وہ صدق و وفا تھا اور آپ کے اعمال خدا کی نگاہ میں اس قدر پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یہ حکم دیا کہ آئندہ لوگ شکر گزاری کے طور پر درود بھیجیں۔ بس آج یہ صدق و وفا ہے جس کا اسوہ ہمارے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ یہ صدق و وفا کا تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے دکھایا؟ یہ تعلق اپنے پیدا کرنے والے خدا سے دکھایا۔ بس اگر ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے اور آپ کی امت کے ان افراد میں شامل ہونا ہے جو مومن ہونے کا حقیقی حق ادا کرنے والے ہیں، تو پھر ہمیں صدق و وفا کے ساتھ ان
باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے جن کا حکم ہمیں خدا تعالیٰ نے دیا ہے۔ اپنی زبانوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے تر رکھنا ہے تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکیں، تاکہ ہم ان برکتوں سے فیض پا سکیں جو اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے اعمال صالحہ کی تعریف تمام حدود و قیود سے باہر تھی، اس لیے آپ کو یہ مقام ملا کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اور اس لیے مومنوں کو بھی حکم ہے کہ درود بھیجیں، اور درود بھیجتے ہوئے ان احسانات کو سامنے رکھیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کیے۔ ہمیں ایک ایسے دین سے آگاہ کیا جو خدا تعالیٰ سے ملانے والا ہے، ہمارے سامنے وہ اخلاق رکھے جو خدا تعالیٰ کو پسند ہیں۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی غیرت اور توحید کے قیام کے لیے نمونے قائم کیے، تو عبد کامل بن کر عبادتوں کے حق بھی ادا کیے۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت کا اعلیٰ نمونہ ہمارے سامنے قائم فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کا بے مثال اسوہ بھی ہمارے سامنے پیش فرمایا۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے مومنوں کو ہر حالت میں سچائی پر چلنے، امانت و دیانت کا حق ادا کرنے، اپنے عہدوں کو پورا کرنے، رحمی رشتوں کا پاس کرنے، مخلوق خدا کی ہمدردی اور ان سے محبت اور شفقت کا سلوک کرنے، صبر اور حوصلہ دکھانے، عفو کا سلوک کرنے، عاجزی اور انکساری دکھانے، اور ہر حالت میں خدا تعالیٰ پر توکل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے احکامات ہیں۔ تو اس کی اعلیٰ ترین مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے قائم فرمائی۔ بس مومن کا یہ فرض ہے کہ جب اپنے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجے تو ان نمونوں کو قائم کرنے کی کوشش کرے، تب اس صدق و وفا کا اظہار ہوگا جو ایک مومن اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے، اور پھر آپ کے واسطے سے خدا تعالیٰ سے اس صدق و وفا کا تعلق ہے۔ اور جب یہ ہوگا تو پھر ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جانے والا درود وہ درود کہلائے گا جو شکر گزاری کے طور پر ہوگا۔ یہ ہے ایک مومن کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و وفا کا تعلق، یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کہ غیر کا منہ بند کرنے کے لیے ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اپنے ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے انصاف کی دھجیاں اڑائیں اور غیر کو اپنے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع دیں، اور صرف اپنے اوپر ہی نہیں بلکہ اپنے عملوں کی وجہ سے اپنے پیارے آقا سید المعصومین کے متعلق دشمن کو بیہودہ گوئی یا کسی بھی قسم کے ادب سے گرے ہوئے الفاظ کہنے کا موقع دیں۔ اگر مخالفین اسلام کو ہماری کسی کمزوری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی کہنے کا موقع ملتا ہے تو ہم بھی گناہ گار ہوں گے، ہماری بھی جواب طلبی ہوگی کہ تمہارے فلاں عمل نے دشمن کو یہ کہنے کی ضرورت دی، کیا تم نے صرف یہی سمجھا تھا کہ صرف تمہارے
کھوکھلے نعروں اور بے عملی کے نعروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کا اظہار ہو جائے گا، یا پیار کا اظہار کرنے والے تم بن سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں، اللہ تعالیٰ تو عمل چاہتا ہے۔ بس مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا خوف کا مقام ہے۔ باقی جہاں تک دشمن کے بغضوں، کینوں اور اس وجہ سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی بھی قسم کی دریدہ دہنی کا تعلق ہے، استہزاء کا تعلق ہے، اس کا جیسے میں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر اظہار فرما دیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے میں کافی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ روشنی دکھائی ہے کہ جس کے لیے ایک احمدی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی شکر گزار ہے اور ہونا چاہیے۔ اگر آپ ہمیں صحیح راستہ نہ دکھاتے تو ہمارا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا اظہار صرف ظاہری قانونوں اور جلسے جلوسوں تک ہی ہوتا۔ اس درود میں جب ہم آل محمد کہتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مہدی کا تصور بھی ابھرنا چاہیے، جس نے اس زمانے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ اب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض تحریرات پیش کرتا ہوں جس سے ظاہر ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین مقام کو جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا ہے اور دیکھا ہے وہ کیا ہے؟ یقیناً یہ آپ ہی کا حصہ ہے جو اس سے ہمیں آگاہی فرمائی۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا۔ غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا اور حسب مراتب اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہیں، اس پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید ہمارے مولا ہمارے ہادی نبی امی صادق و مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔ پھر اس عاشق صادق کے عشق رسول میں فنا ہونے اور دلی جذبات کے اظہار کا ایک اور نمونہ بھی دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہزار ہزار درود اور سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبے کا نبی ہے۔ اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے بجز اس کے مرتبے کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجے پر محبت کی اور انتہائی درجے پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین اور آخرین پر فضیلت بخشی اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے، اور وہ شخص جو بغیر اقرار افاضہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ انسان نہیں بلکہ ذریت شیطان ہے، کیونکہ ہر ایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی ہے، ہر ایک معرفت کا خزانہ اس کو عطا کیا گیا ہے،
جو اس کے ذریعے سے نہیں پاتا وہ محروم ازلی ہے۔ ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم کافر نعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحید حقیقی ہم نے اس نبی کے ذریعے سے پائی۔ زندہ خدا کی شناخت ہمیں اس کامل نبی کے ذریعے سے اور اس کے نور سے ملی، اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی جس سے ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اسی بزرگ نبی کے ذریعے سے ہمیں میسر آیا۔ اس آفتاب ہدایت کی شعاع دھوپ کی طرح ہم پر پڑتی ہے، اور اس وقت تک ہم منور رہ سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس کے مقابل پر کھڑے ہیں۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں، ہم جب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجہ کا جوان مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجے کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں، یعنی وہی نبیوں کا سردار، رسولوں کا فخر، تمام مرسلوں کا سرتاج، جس کا نام محمد مصطفیٰ و احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے زیر سایہ 10 دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے 1000 برس تک نہیں مل سکتی تھی۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ میرا مذہب یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کیا جائے اور کل نبی جو اس وقت تک گزر چکے تھے سب کے سب اکٹھے ہو کر وہ کام اور وہ اصلاح کرنا چاہتے تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ہرگز نہ کر سکتے تھے۔ ان میں وہ دل اور قوت نہ تھی جو ہمارے نبی کو ملی تھی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نبیوں کی معاذ اللہ سوء ادبی ہے تو وہ نادان مجھ پر افتراء کرے گا۔ میں نبیوں کی عزت اور حرمت کرنا اپنے ایمان کا جزو سمجھتا ہوں، لیکن نبی کریم کی فضیلت کل انبیاء پر میرے ایمان کا جزو اعظم ہے اور میرے رگ و ریشے میں ملی ہوئی بات ہے۔ یہ میرے اختیار میں نہیں کہ اس کو نکال دوں۔ بد نصیب اور آنکھ نہ رکھنے والا مخالف جو چاہے سو کہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے جو نہ الگ الگ اور نہ مل کر کسی سے ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ آپ فرماتے ہیں، نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو، اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو، تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ۔ اور یاد رکھو کہ نجات وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی، بلکہ حقیقی نجات وہ ہے کہ اس دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے۔ نجات یافتہ کون ہے؟ وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے، اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب ہے، اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی زندگی کی تعریف کرتے ہوئے، یہ کس طرح زندگی ہے آپ کی؟ فرمایا کہ یہ عجیب بات ہے کہ دنیا ختم ہونے کو ہے مگر اس کامل نبی کے فیضان کی شعائیں اب تک ختم نہیں ہوئیں۔ اگر خدا کا کلام قرآن شریف مانے نہ ہوتا، یعنی اس کی وجہ سے وہ روکنا ہوتی، تو فقط یہی نبی تھا جس کی نسبت ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ اب تک ما جسم عنصری زندہ آسمان پر موجود ہے، کیونکہ ہم اس کی زندگی کے صریح آثار پاتے ہیں۔ اس کا دین زندہ ہے، اس کی پیروی کرنے والا زندہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے خدا مل جاتا ہے، اس کے ذریعے سے زندہ خدا مل جاتا ہے۔ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ خدا اس سے اور اس کے دین سے اور اس کے محب سے محبت کرتا ہے، اور یاد رہے کہ در حقیقت وہ زندہ ہے، اور آسمان پر سب سے اس کا مقام برتر ہے، لیکن یہ جسم عنصری جو فانی ہے یہ نہیں ہے،
بلکہ ایک اور نورانی جسم کے ساتھ جو لازوال ہے اپنے خدائے مقتدر کے پاس آسمان پر ہے۔ بس اگر کوئی انصاف کی نظر سے دیکھے تو یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانا ہے، کوئی بھی نہیں پہچان سکتا۔ اور آپ ہی وہ مرد مجاہد تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کی صورت میں سب سے پہلے مؤثر آواز بلند کی۔ 1897 میں جب پادریوں کی طرف سے مشن پریس گجرانوالہ میں اسلام کے رد میں ایک کتاب شائع ہوئی اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں انتہائی بریدہ دہنی کی گئی اور مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی، اور پھر مسلمانوں کا دل دکھانے کے لیے 1000 کاپی اس کتاب کی علماء اور مسلمان لیڈروں کو مفت تقسیم کی گئی، اور ایک کاپی اس کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی بھیجی گئی۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اشتہار دیا اور حکومت کو توجہ دلائی کہ گو قانون بے شک یہ کہہ دے کہ تمہیں بھی اجازت ہے، اور یہ توہین اور حد تک کے زمرے میں نہیں آتا یہ کتاب لکھنا، تم لوگ بھی لکھ سکتے ہو۔ لیکن فرمایا کہ مسلمان تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کسی اور نبی کے بارے میں اس طرح کی لغویات نہیں لکھ سکتے، بےہودہ گوئی نہیں کر سکتے۔ آپ نے حکومت کو مشورہ دیا کہ گورنمنٹ ایسا قانون بنائے کہ جس میں ہر ایک فریق صرف اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرے اور دوسرے کے فریق پر گند اچھالنے کی اجازت نہ ہو، اور یہی طریقہ کار ہے جس سے امن امان اور بھائی چارہ قائم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بہترین طریق نہیں ہے۔ آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی حفاظت اور مخالفین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور اسلام پر حملے کے خلاف ایک جوش تھا، اور ہر موقع پر آپ اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ درد سے مسلمانوں کو بھی سمجھایا کہ کس طرح ہم دشمنوں کے حملے کو پسپا کر سکتے ہیں، کیا طریقہ کار تم مسلمانوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ تم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت ایک ایسا اہم کام ہے جس کے لیے تمام مسلمانوں کو اکٹھے ہو جانا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے مخالفوں نے ہزاروں اعتراض کر کے یہ ارادہ کیا ہے، یعنی اسلام کے مخالفوں نے، کہ اسلام کے نورانی اور خوبصورت چہرے کو بد شکل اور مکروہ ظاہر کریں۔ ایسا ہی ہماری تمام کوششیں اسی کام کے لیے ہونی چاہیے کہ اس پاک دین کی کمال درجے کی خوبصورتی اور بے عیب اور معصوم ہونا بپایہ ثبوت پہنچاویں۔ یقیناً سمجھو کہ گمراہوں کی حقیقی اور واقعی خیر خواہی اسی میں ہے کہ ہم جھوٹے اور ذلیل اعتراضات کی غلطیوں پر ان کو مطلع کریں اور ان کو دکھلاویں کہ اسلام کا چہرہ کیسا نورانی، کیسا مبارک اور کیسا داغ، ہر ایک داغ سے پاک ہے۔ ہمارا کام جو ہمیں ضرور ہی کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ یہ دجل اور افتراء جس کے ذریعے سے قوموں کو اسلام کی نسبت بدظن کیا گیا ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ دیں۔ یہ کام سب کاموں پر مقدم ہے جس میں اگر ہم غفلت کریں تو خدا اور رسول کے گناہ گار ہوں گے۔ سچی ہمدردی اسلام کی اور سچی محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی میں ہے کہ ہم ان افتراؤں سے اپنے مولا و سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا دامن پاک ثابت کر کے دکھلائیں، اور وسواسی دلوں کو یہ ایک نیا موقع وسوسہ کا نہ دیں کہ گویا ہم تحکم سے حملہ کرنے والوں کو روکنا چاہتے ہیں
اور جواب لکھنے سے کنارہ کش ہیں۔ ہر ایک شخص اپنی رائے اور خیال کی پیروی کرتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے ہمارے دل کو اسی امر کے لیے کھولا ہے کہ اس وقت اور اس زمانے میں اسلام کی حقیقی تائید اسی میں ہے کہ ہم اس تخم بدنامی کو جو بویا گیا ہے اور ان اعتراضات کو جو یورپ اور ایشیا میں پھیلائے گئے ہیں جڑ سے اکھاڑ کر اسلامی خوبیوں کے انوار اور برکات اس قدر غیر قوموں کو دکھلائیں کہ ان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور ان کے دل ان مفتریوں سے بیزار ہو جائیں جنہوں نے دھوکہ دے کر ایسے مزخرفات شائع کیے ہیں، یعنی جھوٹی باتیں شائع کی ہیں۔ اور ہمیں ان لوگوں کے خیالات پر نہایت افسوس ہے جو باوجود کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کس قدر زہریلے اعتراضات پھیلائے جاتے اور عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ان اعتراضات کے رد کرنے کی کچھ ضرورت نہیں، صرف مقدمات اٹھانا اور گورنمنٹ میں میموریل بھیجنا کافی ہے۔ صرف اتنی سی بات کافی نہیں، کسی کو پکڑ لیا یا مقدمہ بنا دیا یا میموریل بھیج دیا، بلکہ ایک عملی کوشش اور مسلسل کوشش اور مستقل کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ بس یہ ہے اصل درد کہ اٹھو اور مسلسل کوشش الزامات کے کو رد کرنے کے لیے کرتے چلے جاؤ اور اپنے عملوں کو حقیقی مسلمان کا عمل بناؤ، نہ کہ صرف میموریل بھیج کر یا جلوس نکال کر یا چند دن شور مچا کر پھر بیٹھ جاؤ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے کیا جذبات رکھتے تھے، اس کا اندازہ ان اقتباسات سے ہو سکتا ہے، میں پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ناحق خدا سے بے خوف ہو کر ہمارے بزرگ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے الفاظ سے یاد کرتے اور آن جناب پر ناپاک تہمتیں لگاتے اور بد زبانی سے باز نہیں آتے ہیں، ان سے ہم کیوں کر صلح کریں؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہم شورا زمین کے سانپوں اور بیابانوں کے بھیڑیوں سے صلح کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے ہم صلح نہیں کر سکتے جو ہمارے پیارے نبی پر، جو ہمیں اپنی جان اور ماں باپ سے بھی پیارا ہے، ناپاک حملے کرتے ہیں۔ خدا ہمیں اسلام پر موت دے، ہم ایسا کام کرنا نہیں چاہتے جس میں ایمان جاتا رہے۔ پھر مخالفین کے الزامات کا ایک جگہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر اپنے الفاظ میں اس غیرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے دل کو کسی چیز نے کبھی اتنا دکھ نہیں پہنچایا جتنا کہ ان لوگوں کے اس ہنسی ٹھٹھا نے پہنچایا ہے جو وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرتے رہتے ہیں۔ ان کے دل آزار تان و تشنیع نے جو وہ حضرت خیر البشر کی ذات والا صفات کے خلاف کرتے ہیں، میرے دل کو سخت زخمی کر رکھا ہے۔ خدا کی قسم، اگر میری ساری اولاد اور اولاد کی اولاد اور میرے سارے دوست اور میرے سارے معاون و مددگار میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے جائیں اور خود میرے اپنے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں اور میری آنکھ کی پتلی نکال پھینکی جائے اور میں اپنے تمام مرادوں سے محروم کر دیا جاؤں اور اپنی تمام خوشیوں اور تمام آسائشوں کو کھو بیٹھوں، تو ان ساری باتوں کے مقابل پر میرے لیے یہ صدمہ زیادہ بھاری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ناپاک حملے کیے جائیں۔ بس اے میرے آسمانی آقا، تو ہم پر اپنی رحمت اور نصرت کی نظر فرما اور ہمیں اس ابتلا سے نجات بخش۔ آج بھی بعض اسلام مخالف عیسائی پادری جو ہیں اسلام پر گدے الزامات لگانے سے باز نہیں آتے۔ گزشتہ دنوں جس پادری نے قرآن کریم جلانے کا اعلان کیا تھا امریکہ کے، آج بھی وہ یہی خیالات رکھتا ہے، خیالات اس کے ختم نہیں ہو گئے۔ یہاں انگلستان میں اس کے آنے کا پروگرام تھا، گزشتہ دنوں اس کا اعلان بھی ہوا تھا، کسی گروپ نے اس کو بلوایا تھا یا پارلیمنٹ نے شاید۔ تو بہرحال کل کی خبر تھی کہ برطانیہ کی حکومت نے اس پر پابندی لگا دی ہے کہ ہمارے ہاں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں اور ہم کسی قسم کا فساد ملک میں نہیں چاہتے اور یہ ہم برداشت بھی نہیں ہم کر سکتے۔
اس لیے تمہیں یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بڑا مستحسن قدم ہے حکومت برطانیہ کا۔ خدا تعالیٰ آئندہ بھی ان کو انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باقی دنیا کی حکومتیں بھی اس سے سبق سیکھیں تاکہ دنیا میں فتنہ و فساد ختم ہو۔ اب میں آتا ہوں مسیح موعود علیہ السلام کی کہ عملی غیرت کا اپنے کس طرح اظہار فرمایا مختلف موقعوں پر۔ ایک دو واقعات پیش کرتا ہوں۔ لیک رام کا واقعہ تو ہر ایک کو علم میں ہے، کس طرح اس کے لیے آپ نے غیرت کا مظاہرہ فرمایا۔ اسٹیشن پر آپ وضو فرما رہے تھے تو وہ آیا، اس نے سلام کیا، آپ نے توجہ نہ دی اور وضو کرتے رہے۔ وہ سمجھا کہ شاید سنا نہیں اسلام۔ دوسری طرف سے آیا اور سلام کیا، اور پھر بھی آپ نے جواب نہیں دیا اور چلا گیا۔ وضو کرنے کے بعد کسی نے کہا کہ لیک رام آیا تھا اور سلام عرض کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے اور ہمیں سلام کرتا ہے۔ یہ تھی غیرت جو آپ نے دکھائی، اور یہ غیرت کا مظاہرہ ہے جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر پادری وائٹ بریخت کو 1925 میں ملا لنڈن میں، جو آج کل وہاں ان دنوں میں ڈاکٹر سٹانٹسن کہلاتے ہیں، اگر صحیح لکھا ہو اردو میں انہوں نے لکھا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے غلطی ہو۔ بہرحال تو ملا، پادری صاحب بٹالہ میں مشنری رہے ہیں، اور حضرت صاحب سے بھی ان کے بعض ملاقات ہوئی۔ کہتے ہیں پادری فتح مسیح صاحب بٹالہ میں ایک مباحثہ الہام کے متعلق تھا، اس میں بھی ان کا دخل تھا، ان پادری صاحب کا انگریز کا۔ غرض سلسلے کی تاریخ میں ان کا کچھ تعلق ہے، اور اس وجہ سے مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں اس پادری کو ملوں، اس انگریز کو۔ لندن میں ملا پھر میں جا کے، تو گفتگو کے دوران کہتے ہیں سوالات کے جواب میں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں بعض واقعات بیان ہو رہے تھے، تو ایک موقع پر وہ پادری صاحب کہنے لگے کہ میں نے ایک بات مرزا صاحب میں یہ دیکھی جو مجھے پسند نہیں تھی، کہ وہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا جاتا تو ناراض ہو جاتے تھے اور ان کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا۔ یعنی ایسا اعتراض جو نازیبا الفاظ میں کیا جاتا ہو، باقی تو اعتراض کرتے ہی ہیں اور بحث ہو رہی ہوتی ہے، جہاں حد ادب سے باہر نکلتے تھے کوئی تو آپ فوراً غصے میں آتے اور چہرہ متغیر ہو جاتا۔ تو عرفانی صاحب کہتے ہیں میں نے پادری صاحب کو کہا کہ جو بات آپ کو ناپسند ہے اسی پر میں قربان ہوں، کیونکہ اس سے حضرت مرزا صاحب کی زندگی کے ایک پہلو پر ایسی روشنی پڑتی ہے کہ وہ آپ کی ایمانی غیرت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق اور فدائیت کو نمایاں کر دیتی ہے۔ آپ کے نزدیک شاید یہ عیب ہو، اگر میں تو اسے اعلیٰ درجہ کا اخلاق یقین کرتا ہوں، اور آپ کے منہ سے سن کر حضرت مرزا صاحب کی محبت اور آپ کے ساتھ عقیدت میں مجھے اور بھی ترقی ہوئی ہے۔ حضرت آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عشق تھا اور برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی شخص کسی کی بے ادبی کرے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے۔ تو یہ ہے غیرت رسول۔ ایسا اظہار کہ جس سے دوسرے کو خود ہی احساس ہو جائے کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حد ادب سے کے اندر رہتے ہوئے بات کرنی ہے۔ غرض کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے عمل سے بھی اور اپنی تحریر و تقریر سے بھی دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ حقیقی عشق رسول اور غیرت رسول کیا ہے، اور پھر اپنی جماعت میں بھی یہی روح پھونکی۔ لیکن یہ غیرت رسول دکھاؤ، لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، ہر کارروائی کرو لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ چنانچہ اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک دل آزار کتاب ایک عاریہ نے لکھی، اور پھر ورتمان جو رسالہ تھا اس نے ایک مضمون بھی ایک شائع کیا بعد میں، تو اس خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے اس کے رد کے لیے
ہر قسم کی کوشش کی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی نصیحت فرمائی کہ مسلمان کو چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بچانے کے لیے غیرت دکھائیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی دکھا دیں کہ ہر ایک مسلمان اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور اس سے مغلوب نہیں ہوتا۔ جب مسلمان یہ دکھا دیں گے تو دنیا ان کے مقابلے سے خود بخود بھاگ جائے گی۔ اسی دوران آپ نے ایک پوسٹر بھی شائع کروایا، اور اس کے الفاظ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس قدر غیرت کا مظاہرہ آپ نے فرمایا اور مسلمانوں کو بھی غیرت دکھانے پر آمادہ کیا۔ آپ نے اس میں فرمایا کہ کیا اس سے زیادہ اسلام کے لیے، جب یہ اعتراضات ہو رہے تھے علیہ وسلم پر، کہ کیا اس سے زیادہ اسلام کے لیے کوئی اور مصیبت کا دن آ سکتا ہے؟ کیا اس سے زیادہ ہماری بے کسی اور کوئی اور صورت اختیار کر سکتی ہے؟ کیا ہمارے ہمسایوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا و نفسی و اہلی کو اپنی ساری جان اور سارے دل سے پیار کرتے ہیں، اور ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ اس پاک بازوں کے سردار کی جوتیوں کی خاک پر بھی فدا ہے؟ اگر وہ اس امر سے واقف ہیں تو پھر اس قسم کی تحریات سے سوائے اس کے اور کیا غرض ہو سکتی ہے کہ ہمارے دلوں کو زخمی کیا جائے اور ہمارے سینوں کو چھیدا جائے اور ہماری ذلت اور بے بسی کو نہایت بھیانک صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے لایا جائے اور ہم پر ظاہر کیا جائے کہ مسلمانوں کے احساسات کی ان لوگوں کو اس قدر بھی پرواہ نہیں جس قدر کہ ایک امیر کبیر کو ایک ٹوٹی ہوئی جوتی کی ہوتی ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ کیا مسلمانوں کو ستانے کے لیے ان لوگوں کو کوئی اور راستہ نہیں ملتا؟ ہماری جانیں حاضر ہیں، ہماری اولادوں کی جانیں حاضر ہیں، جس قدر چاہیں ہمیں دکھ دے لیں، لیکن خدا را نبیوں کے سردار کی حد تک کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ نہ کریں کہ اس پر حملہ کرنے والوں سے ہم بھی صلح نہیں کر سکتے۔ ہماری طرف سے بار بار کہا گیا ہے، اور میں پھر دوبارہ ان لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری جنگل کے درندوں اور بن کے سانپوں سے صلح ہو سکتی ہے، لیکن ان لوگوں سے ہرگز صلح نہیں ہو سکتی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے ہیں۔ بے شک وہ قانون کی پناہ میں جو کچھ چاہیں کر لیں، اور پنجاب ہائی کورٹ کے تازہ فیصلے کی آڑ میں اس وقت فیصلہ ہوا تھا جو مسلمانوں کے خلاف ہوا تھا، کہ اس کی آڑ میں جس قدر چاہیں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے لیں، لیکن وہ یاد رکھیں کہ گورنمنٹ کے قانون سے بالا اور قانون بھی ہے، اور وہ خدا کا بنایا ہوا قانون فطرت ہے۔ وہ اپنی طاقت کی بنا پر گورنمنٹ کے قانون کی زد سے بچ سکتے ہیں، لیکن قانون قدرت کی زد سے نہیں بچ سکتے، اور قانون قدرت کا یہ اٹل اصل پورا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جس کی ذات سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کو برا بھلا کہنے کے بعد کوئی شخص ہم سے محبت اور صلح کی توقع نہیں رکھ سکتا۔ پھر جب یہ اس وقت ہوا اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے قانون میں تبدیلی بھی ہوئی ہندوستان میں، اور یہ قانون پاس ہوا کہ جو انبیاء ہیں اور جو کسی بھی مذہب کے فرقے کے سربراہ ہیں ان کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا۔ پھر جب نام زمانہ آگے چلے جائیں کی تاریخ میں، آج سے 20 سال یا 25 سال پہلے سلمان رشدی نے اپنے مقروء کتاب لکھی تھی، اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے اس کا جواب دیا، خطبوں میں، اور پھر کتابی شکل میں جواب لکھوایا بھی گیا، جو انگریزی میں چھپا، جس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے۔ اس کا نام سلمان رشدی بھوتوں کے اسیب میں ہے، اردو ترجمہ اس کا۔ 2005 میں جب ڈنمارک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیہودہ تصاویر بنائی گئیں تو ڈنمارک مشن نے بھی اور میں نے بھی خود بات کے لیے اس کا جواب دیا، قانون کے اندر رہتے ہوئے کارروائیاں بھی کیں، قرآن کریم پر حملہ ہوا، اسلام پر حملہ ہوا، تو ہالینڈ کے ممبر آف پارلیمنٹ کی طرف سے جب ہوا تو ان کے جوابات دیے گئے۔ تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے غیرت کا مظاہرہ ہے جو ایک حقیقی مسلمان کا سرمایہ ہے۔ قانون سے باہر نکل کر ہم جو بھی عمل کریں گے
وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صدق و وفا کا تعلق نہیں ہے، لیکن اصل چیز جو اس عشق و وفا کے تسلسل کو جاری رکھنے والی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اگر مسلمان اس پیغام کی حقیقت کو سمجھتے ہوں، اس خوبصورت پیغام کے پہنچانے کا حق ادا کرنے والے بن جائیں، تو آج یہ حالات نہ ہوں۔ اگر حقیقت میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کر رہے ہوتے تو دشمن کا منہ خود بخود بند ہو جاتا، اور اگر چند مفاد پرست مسلمانوں میں سے قانون کی آڑ میں ناجائز فائدہ اٹھانے والے ہوتے بھی یا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تو قانون ان کو مجرم بنا کر اس مفاد پرستی کی جڑ اکھیڑ دیتا۔ لیکن یہ سب کام تقویٰ کے ہیں۔ بس مسلمان اگر ناموس رسالت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس تقویٰ کو تلاش کریں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیدا کرنا چاہتے تھے۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں غیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ چند خطبوں میں تو ان کا ذکر نہیں ہو سکتا، نہ ایک خطبے میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چند خطبوں میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہر قسم کے اعتراضوں اور استہزاء سے پاک کرنا ہے تو کسی قانون سے نہیں بلکہ دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لا کر کرنا ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ دنیا کے فساد اس وقت ختم ہوں گے جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیم کو اپنے پر لاگو کریں گے اور دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لائیں گے۔ لیکن اگر صرف قانون بنا کر پھر اس قانون سے اپنے مفاد حاصل کر رہے ہوں گے تو ہم بھی توہین رسالت کے مرتکب ہو رہے ہوں گے۔ ورتمان جو رسالہ تھا جس میں جیسے میں نے بیان کیا، خلیفۃ مسیح ثانی نے اس کے بارے میں لکھا، مسلمانوں کو کہا کہ احتجاج کرو، اور پھر ساری مسلم امت جو تھی سراپا احتجاج بن گئی، مقدمے بھی چلے، لیکن بہرحال آخر تبدیلی آنی پڑی اور مجرم کو سزا بھی ملی۔ جب اس کا فیصلہ ہو گیا تو اس کے فیصلے کے بعد خلیفۃ مسیح ثانی نے فرمایا، اور بالکل صحیح فرمایا، کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اس سے بالا ہے کہ کسی فرد جماعت کا قتل اس کی قیمت قرار دیا جائے، کسی فرد یا جماعت کا قتل اس کی قیمت قرار دیا جائے۔ میرا آقا دنیا کو زندگی بخشنے کے لیے آیا تھا، تاکہ ان کی جان، نہ کہ ان کی جان نکالنے کے لیے۔ کاش کہ آج بھی ہر مسلمان یہ بات سمجھ جائے کہ قانون ظاہری فتنے کا علاج کرتا ہے، دل کا نہیں، اگر وہ فتنہ ہے حقیقت میں۔ اول تو یہی تحقیق نہیں ہوتی کہ فتنہ ہے بھی کہ نہیں۔ مسلمان کے لیے حقیقی خوشی اسی وقت ہوگی اور ہونی چاہیے جب دنیا کے دلوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قائم ہو جائے گی۔ آج احمدیوں کا تو یہ فرض ہے ہی، اس کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر دوسرے مسلمان بھی سختی کے بجائے عفو اور پیار کا مظاہرہ کریں، وہ نمونہ دکھائیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، تو پھر یہی اسلام کی خدمت ہوگی۔ آپ نے دو کٹر دشمنان اسلام کو، جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر مزاحمت کا فیصلہ کیا تھا، لیکن پھر بعد میں جب فتح مکہ پہ جب لشکر کو دیکھا اور فتح مکہ کی شوکت دیکھی تو گھبرا گئے، اور پھر جب ایک عورت جو جن کے خاوند کے ولو عزیز تھے، ام ہانی، ان کے گھر پناہ لینے کے لیے آئے
تو انہوں نے ام ہانی نے جب پناہ دے دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ انہوں نے 2 اشخاص کو پناہ دی ہے، لیکن میرا بھائی علی کہتا ہے کہ میں انہیں قتل کر دوں گا، وہ مجرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو اس پناہ کے بعد انہی دشمنوں کو یہ فکر تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح شفقت اور رافت اور پیار کا سلوک کیا ہے کہ ہم کس طرح منہ دکھائیں گے ان کا۔ لیکن جب ایک موقع پر حارث بن ہشام مسجد کے قریب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اتفاقاً ملے، ملاقات ہوئی، تو اس رحمۃ اللہ عالمین نے نہایت شفقت سے ملاقات فرمائی، اور پھر یہ حارث جنگ یرموک میں اسلام کے دفاع میں جانثاری دکھاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بس ایک عورت کے پناہ دیے ہوئے کا بھی یہ احترام فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ اس کے نتیجے میں اسلام کے آغوش میں آ گیا۔ آج بھی ہمیں اسی اسوے کی ضرورت ہے اور اسلام کا حقیقی پیغام دنیا میں پہنچانے کی ضرورت ہے، نہ کہ ظاہری قانون بنا کر پھر ان کو غلط طریقے سے ان پر عمل کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور سب مسلمانوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله